رات کے 3 بج رہے تھے اور ان کی گاڑی فراٹے بھر رہی تھی۔ ان دونوں کو یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آج کا یونٹ ہی اتنا لیٹ نائٹ تھا کہ وقت کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلا تھا۔ وفا کو کوئی رائڈ نہ ملنے کی وجہ سے اس نے سر سمر سے لفٹ لے لی تھی۔ ان کی گاڑی خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ تبھی ٹائر کی چرچراہٹ سے گاڑی رکی۔ کیا ہوا سر، گاڑی کیوں روک دی؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ اس سنسان سڑک پر اس کی گاڑی کے علاوہ کوئی اور گاڑی نہیں تھی۔ پتہ نہیں، میں چیک کرتا ہوں، شاید ٹائر پنچر ہو گیا ہے۔ سمر پریشانی میں گاڑی سے نکلا۔ اس نے نیچے جھک کر دیکھا، موبائل کی ٹارچ آن کی تو گاڑی کا ٹائر واقعے میں ہی پنچر ہو چکا تھا۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اتنی رات کو اب اس کو کوئی میکینک بھی نہیں ملنا تھا اور اس کی گاڑی میں کوئی دوسرا ٹائر بھی نہیں رکھا تھا۔ ابھی وہ کسی کو کال کرنے کا سوچ ہی رہا تھا کہ تبھی دور سے ہارن بجاتی ہوئی پولیس کی گاڑی ان کے پاس سے گزری تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید یہی ان کی مدد کر دے۔ یہ سوچ کر اس نے ہاتھ کا اشارہ کر کے پولیس والوں کی گاڑی کو روکا۔ اس کے ہاتھ کے اشارے نے پولیس کی گاڑی کو روک دیا تھا۔ اس کے روکنے پہ 3 تگڑے پولیس آفیسر گاڑی سے باہر آئے۔ جی کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ایک پولیس آفیسر نے پوچھا۔ جی یہ میری گاڑی خراب ہو گئی تھی، کیا آپ میری مدد کریں گے ہمیں گھر ڈراپ کرنے میں؟ اس ٹائم کوئی میکینک بھی نہیں ملے گا اور میری گاڑی میں دوسرا ٹائر بھی موجود نہیں ہے۔ اس نے مؤدبانہ گزارش کی۔ مدد تو ہم آپ کی کر دیں گے، مگر اس وقت آپ اس سنسان سڑک پہ کر کیا رہے ہیں؟ اور یہ آپ کی گاڑی میں لڑکی کون ہے؟ اس پولیس آفیسر نے وفا کو خباثت سے دیکھتے ہوئے پوچھا، جو انتہا کی خوبصورت اور حسین تھی، اور ساتھ ہی سمر بھی کچھ کم ہینڈسم نہ تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی ٹکر کے لگ رہے تھے، تو ان دونوں پہ شک تو بنتا تھا کہ رات کے اس پہر وہ کیا کر رہے تھے اکیلے گاڑی میں۔ جی ایکچولی ہم لوگ یونیورسٹی کے یونٹ سے واپس آ رہے تھے۔ یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، ان کو میں ان کے گھر ڈراپ کرنے جا رہا تھا تو راستے میں میری گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اس نے صاف کو اسے کہا تھا، مگر پولیس والے کو اس کی بات پہ بالکل بھی یقین نہیں ہوا۔ محترم، اس وقت رات کے 3 بجے آپ اپنی اسٹوڈنٹ کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے اور اتنی لیٹ نائٹ تک کون سی یونیورسٹی کا یونٹ چلتا ہے؟ یہ بات کچھ سمجھ نہیں آ رہی، پولیس والے نے مشکوک سے لہجے میں کہا۔ سمر اور گاڑی میں بیٹھی وفا دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کی بات سن کر۔ آپ یہ کیا اول فول بک رہے ہیں؟ میں نے کہا ہے یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، اس کو میں گھر چھوڑنے جا رہا تھا اور راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، اور پھر بھی آپ الٹی سیدھی بکواس کر رہے ہیں۔ یکدم سمر کو غصہ آ گیا اور وہ بنا کوئی لحاظ کیے بول پڑا۔ اس کے اس طرح بدلحاظی سے بولنے پر پولیس والے ہتھے سے اکھڑ گئے۔ تمیز سے بات کرو محترم، یہ جو تم اس قدر اچھل رہے ہو نا، یہ اسی بات کی تصدیق ہے کہ تم دونوں یہاں پر گلچھڑے اڑا رہے تھے۔ ہماری گاڑی کو دیکھ کر مدد کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ اگر میں یہاں گلچھڑے اڑا رہا ہوتا تو آپ لوگوں کو روک کر کبھی بھی مدد کے لیے نہ کہتا، اس نے ضبط سے کہا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اب کی بار اپنے لہجے کو سخت نہ رکھ پایا۔ جانتا تھا پولیس والے تھے، پل میں کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اب یہ سب تو تمہیں پولیس اسٹیشن چل کر ہی بتانا پڑے گا، ایسے تو ہم اب آپ کو نہیں چھوڑنے والے۔ ایک سینئر پولیس والا آگے بڑھا تھا۔ وفا کی تو سانسیں رک گئیں پولیس اسٹیشن کا سن کر، جبکہ سمر کے چہرے پہ بھی پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ دیکھیں میں آپ کو کتنی بار سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے بیچ ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ ہم دونوں پر شک کریں۔ ہم دونوں میں استاد شاگرد کا رشتہ ہے۔ او بھائی، آج کل تو باپ بیٹی کے رشتے پہ بھروسہ نہیں رہا، تم استاد شاگرد کے رشتے پہ بھروسہ کرنے کی بات کر رہے ہو۔ بات وہ کرو جس پر یقین بھی کیا جائے۔ چلو ان دونوں کو گاڑی میں ڈالو اور پولیس اسٹیشن لے کر چلو، تفتیش ہوگی۔ سینئر پولیس آفیسر کے بولنے پر وہ دونوں ہکا بکا رہ گئے، اور پھر ان دونوں کو زبردستی وہ پولیس کے ڈالے میں ڈال چکے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دونوں خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وفا نے گھبراہٹ کے مارے سمر کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ اس کے لمس سے سن سا رہ گیا۔ سر پلیز مجھے بچا لیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں پولیس اسٹیشن نہیں جانا چاہتی۔ وہ سرگوشی نما انداز میں بولی تو وہ ضبط سے مٹھیاں بھینج کے رہ گیا۔ کچھ نہیں ہوتا وفا، بہادر بنو، بس تھوڑی سی تفتیش ہوگی اور پھر ہم دونوں پولیس اسٹیشن سے نکل آئیں گے۔ جب کچھ غلط کیا ہی نہیں تو ڈر کیوں رہی ہو؟ اس طرح ان کو اور شک ہو جائے گا۔ اور پلیز میرا ہاتھ چھوڑو اور مجھ سے دور ہو کر بیٹھو۔ اس نے اس کو ڈپٹا تھا تو وہ اس سے تھوڑا دور کھسک کر بیٹھ گئی، جبکہ باقی جو پیچھے 2 لوگ بیٹھے تھے وہ کڑی نظر ان دونوں پہ رکھے ہوئے تھے۔ وفا کا سمر کا ہاتھ پکڑنے پر ان کا شک یقین میں بدل گیا کہ ان دونوں میں کوئی چکر تو تھا جو وہ بتا نہیں رہے تھے، اور ان لوگوں کو دیکھ کر مدد کا ڈرامہ شروع کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ او کے روبرو بیٹھے تھے۔ ہاں جی، تو بتاؤ آپ دونوں کہاں جا رہے تھے؟
رات کے اس پہر، وہ بھی 3 بجے۔ ہم آپ کو کتنی بار بتائیں، میں آپ کے باقی سٹاف کو بھی بتا چکا ہوں کہ میں جسٹ اپنی اسٹوڈنٹ کو اس کے گھر ڈراپ کرنے جا رہا تھا۔ آج یونیورسٹی کا لیٹ نائٹ یونٹ تھا تو نکلتے ہوئے ہمیں دیر ہو گئی، وہ صفائی دیتے ہوئے بولا۔ مجھے بس آپ یہ بتائیے کہ یہ کون سی یونیورسٹی ہے جو اتنی لیٹ نائٹ یونٹ کرتی ہے، اور رات کے 3 بجے آپ اس سنسان سڑک پر دونوں کیا کر رہے تھے؟ وہی سوال پھر سے دہرائے جا رہے تھے جن کا جواب وہ پہلے ہی دے چکا تھا۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ بار بار اس کو اب ایک ہی جواب دینے پر غصہ آ رہا تھا۔ آپ سب کا دماغ خراب ہے کیا؟ بار بار ایک ہی سوال کیے جا رہے ہیں، جبکہ میں بار بار ایک ہی سوال کا جواب بارہا دے چکا ہوں کہ ہم لوگ گھر جا رہے تھے، یونیورسٹی کا یونٹ لیٹ تھا۔ اس کے اس طرح بھڑکنے پر SHO کو بھی غصہ آ گیا۔ اپنی آواز نیچے کر کے بات کیجیے۔ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوں گے مگر یہاں نہیں، سمجھ آئی؟ SHO کے کہنے پر سمر خاموش ہو گیا، جبکہ وفا سر جھکائے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس کے گھر والے تو آگے ہی سخت مزاج تھے۔ اتنی مشکل سے اس کو اجازت ملی تھی پڑھائی کرنے کی۔ اگر اس بارے میں ان کو پتہ چل جاتا کہ وہ پولیس اسٹیشن پہنچ چکی ہے بغیر کوئی جرم کیے، تو وہ اس کو زندہ گاڑ دیتے اور اس سے ہر قسم کا تعلق ختم کر لیتے۔ دیکھیں پروفیسر، آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کہ آج کل اس طرح کے کیسز بہت مل رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی کو ورگلا کر اور اس کے ساتھ ناجائز تعلقات بنا کر اس کو چھوڑ دیتا ہے اور لڑکی بیچاری برباد ہو کے رہ جاتی ہے۔ اس لیے گورنمنٹ نے یہ مہم چلائی ہے کہ جہاں بھی اکیلے جوان لڑکا لڑکی ملیں گے ان دونوں کا پکڑ کر نکاح کر دیا جائے گا۔ SHO کی بات سن کر ان دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ کیا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ SHO، میں آپ سے کتنی بار کہوں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسا رشتہ ہے ہی نہیں، تو آپ کیوں زبردستی ہمیں مجرم ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں؟ یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں۔ آپ چاہیں تو میرا فون چیک کر لیں اور کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے۔ ہمیں آپ کا فون چیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اسی پر یقین کرتے ہیں۔ آپ دونوں کو رات کے 3 بجے اکیلے سڑک پر دیکھا گیا ہے۔ اور دوسرا آپشن یہ ہے، اگر آپ دونوں نکاح نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو میڈیا کا سامنا کرنا ہوگا، کیونکہ ابھی ہم کچھ دیر تک آپ دونوں کی خبر چلا دیں گے میڈیا پر کہ ایک اسٹوڈنٹ اور ٹیچر رات کے 3 بجے گاڑی میں اکیلے ملے تھے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا وہ آپ دونوں جانتے ہیں۔ عزت سے نکاح کرنا ہے یا پھر ذلت سے، یہ آپ طے کریں گے۔ SHO اتنی بڑی بات اتنی آسانی سے کہہ گیا تھا۔ سر پلیز، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، میں مر جاؤں گی، میرے گھر والے مجھے مار دیں گے، پلیز مجھے بچا لیں، وفا روتے ہوئے بولی، اور اس کا ہاتھ پھر سے تھام لیا۔ اس پر اس کو اور طیش آ گیا۔ اس نے زور سے وفا کا ہاتھ جھٹکا۔ اپنی بکواس بند کرو اور چپ کر کے بیٹھ جاؤ، میں بات کر رہا ہوں نا۔ وہ سہم کے رہ گئی۔ دیکھیں SHO، آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم دونوں عزت دار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارے درمیان ایسا کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ سمر پھر سے بولا۔ اگر کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ اپنی ہی اسٹوڈنٹ کو رات کے 3 بجے اس کے گھر چھوڑنے کیوں جا رہے تھے؟ کوئی تو تعلق ہوگا آپ دونوں کے بیچ، تبھی آپ نے انہیں لفٹ دی۔ SHO نے پوائنٹ کی بات کی، جس وجہ سے وہ دونوں بری طرح پھنسے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ ان کو اس وقت رائڈ نہیں مل رہی تھی، میں بھی اسی راستے پہ جا رہا تھا تو اس لیے میں نے ان کو لفٹ دے دی۔ اب اگر آپ کے سوال ختم ہو چکے ہوں تو پلیز ہمیں جانے دیں، ٹائم زیادہ ہو رہا ہے۔ وہ SHO کے سوالوں سے چڑھ کر بولا۔ زیادہ سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے پروفیسر صاحب، ابھی ہم آپ دونوں کے سارے بلکس نکال دیں گے۔ تبھی SHO نے اپنے اسسٹنٹ کو آواز دی، جاؤ جا کر کیمرہ لے کر آؤ اور ان دونوں کی تصویریں بناؤ اور میڈیا پر چڑھا دو، اور ساتھ میں سرخیوں میں یہ لکھو کہ رات کے 3 بجے یہ دونوں استاد اور شاگرد گاڑی میں گلچھڑے اڑاتے ہوئے پولیس کو رنگے ہاتھوں ملے ہیں۔ SHO کی بات سن کے سمر اور وفا کی روح فنا ہو گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز 1 منٹ رکیں، مت کریں اس طرح، یہ زیادتی کر رہے ہیں آپ لوگ۔ سمر بے بسی سے تلملایا تھا۔ اب آپ پولیس والوں کو بتائیں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ خاموشی سے نکاح کرو، تب ہی عزت سے اس پولیس اسٹیشن سے جاؤ گے، ورنہ میڈیا پر منہ کالا کروا کے ہی نکلو گے۔ 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، تم دونوں کے پاس، سوچنے کے لیے۔ اس کے بعد وہ ہوگا جو ہم کہیں گے۔ یہ کہہ کر SHO ان دونوں کو اکیلا چھوڑ کر باہر نکل گیا، اور ساتھ ہی ان کا اسسٹنٹ بھی۔ وہ دونوں اب اکیلے رہ گئے تھے۔ سر، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیز، میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، آپ ان کو منع کریں نا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے بیچ تو کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے۔ وہ دہائیاں دینے لگی، ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
چپ، بالکل چپ۔ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ کاش میں تمہیں لفٹ نہ دیتا تو آج میں مصیبت میں نہ پھنستا۔ سمر خود پریشان سی صورت لیے بیٹھا تھا۔ اگر یہ نکاح نہ کیا تو یہ گھٹیا لوگ ہم دونوں کی تصویریں انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا، ہر جگہ چڑھا دیں گے، اور پھر جو تھوڑی بہت ہماری عزت رہ گئی ہے وہ ساری نیلام ہو جائے گی۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم ان کی بات مان لیں، ورنہ ابھی تو صرف ہمارے ماں باپ کو ہمارے نکاح کا پتہ چلے گا۔ ان کو تو ہم کسی طرح سے منا بھی لیں گے، معافی مانگ لیں گے، لیکن اگر دنیا کو پتہ چل گیا تو ہمیں تانے دے کے ذلیل کر کے مار دے گی۔ تو اس لیے بہتر ہے خاموشی سے حامی بھر لو، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میرا تو کوئی نہیں، میں تو ایک مرد ہوں، میں تو کہیں نہ کہیں اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ ہی لوں گا، لیکن تم ایک عورت ہو، ایک لڑکی ہو، کس طرح سامنا کرو گی اس دنیا کا؟ جہاں جہاں جاؤ گی وہاں وہاں ذلت تمہارا مقدر بنے گی۔ سمر کی باتیں سن کر اس کی آنکھوں سے بہت سے آنسو ٹوٹ کر بہہ گئے۔ اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا اس صورتحال کا۔ بہت سوچ سمجھ کر وہ اس فیصلے پر پہنچے تھے، اور پھر کچھ ہی پلوں میں ان دونوں کی زندگی بدل گئی۔ وفا فاروق سے وہ وفا سمر صدیق علی بن گئی۔ نکاح ہوتے ہی وہ دونوں پولیس اسٹیشن سے نکل آئے، اور وہ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس کو اس کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ دونوں کے دماغ بالکل بند ہو چکے تھے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کریں۔ حالات نے ان کا مذاق بنا کے رکھ دیا تھا۔ تبھی ایک جھٹکے سے گاڑی رکی۔ وفا نے ارد گرد نظریں دوڑائیں تو سامنے اس کا گھر تھا۔ اس کی سانسیں پل بھر کو رک گئی۔ اترو اور جاؤ اپنے گھر، کچھ دنوں میں طلاق کے پیپرز بنوا کر تمہارے گھر بھیج دوں گا، وہ شفافیت کی انتہا کرتے ہوئے بولا۔ وفا کے دل میں ٹیس سی اٹھی۔ آپ پلیز ایسا نہ کریں، آپ میرے ساتھ چلیں ورنہ میرے گھر والے مجھے مار دیں گے۔ پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑ کے جائیں ان حالات میں، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی۔ تو وہ بے بسی سے اسٹیئرنگ پہ مکہ مار کے رہ گیا۔ وہ اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھا۔ دروازہ نوک کیا تو فاروق صاحب باہر آئے۔ وفا کے ساتھ ایک لڑکے کو دیکھ کر ان کو گہرا جھٹکا لگا۔ یہ کون ہے وفا؟ وہ سرد لہجے میں پوچھ رہے تھے۔ پاپا، یہ میرے یونیورسٹی کے سر ہیں، دیر ہو گئی تھی تو یہ مجھے گھر چھوڑنے آ گئے، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ 4 بجے تم گھر آ رہی ہو ایک غیر مرد کے ساتھ، بے حیا لڑکی، وہ پتھریلا چہرہ لیے بولے تھے۔ ان کی آواز سن کے سب گھر والے بھی اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ میں کوئی غیر مرد نہیں ہوں، یہ بیوی ہے میری، سمر نے اچانک چپ توڑ دی۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وفا کی آنکھوں کے سامنے در و دیوار ہل کے رہ گئے۔ وہ جانتی تھی کہ اب آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ بے شرم، بے حیا۔ فاروق صاحب تیش سے آگے بڑھے کہ سمر بیچ میں آ گیا۔ آپ میری بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اب یہ میری امانت ہے، وہ سرخ آنکھوں سے دیکھتے بولا۔ دفع ہو جاؤ اس کو لے کر، آج سے یہ ہمارے لیے مر گئی۔ فاروق صاحب نفرت سے بیٹی کو دیکھتے بولے۔ اس کی سوتیلی ماں اور سوتیلے بہن بھائی بھی اس کو نفرت سے دیکھے جا رہے تھے۔ اس نے دکھ سے سب کی جانب دیکھا۔ اس کے پاس یہاں رکنے کا اب کوئی جواز نہیں بچا تھا، اور پھر وہ روتے بلکتے واپس اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ چپ کر جاؤ، وہ چیخ کر بولا، جو کب سے روئے جا رہی تھی۔ اس کی دھاڑ پہ وہ سہم کر خاموش ہو گئی۔ وہ اس کا استاد تھا، جو ہو رہا تھا وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ گاڑی کہیں ٹھوک دے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی ایک مینشن کے سامنے رکی۔ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس نے پورے زور کے ساتھ دروازہ مارا تھا۔ روتی ہوئی وفا ڈر کر اچھلی۔ مجبوراً وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ قدم آہستہ آہستہ بڑھاتی ہوئی اندر آئی، جہاں وہ تھوڑی دیر پہلے غائب ہوا تھا۔ اپنے استاد کے گھر وہ بھی منکوہا بن کے آنا، شرم سے ڈوب کر مر جانے والا مقام تھا۔ وہ مینشن جتنا باہر سے خوبصورت تھا، اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو۔ ابھی وہ مینشن کا جائزہ لے ہی رہی تھی کہ وہ پھر سے نمودار ہوا۔ یہ سامنے والا کمرہ تمہارا ہے، کوشش کرنا کم ہی میرے سامنے آؤ، وہ کہہ کر پھر سے جا چکا تھا۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ کمرہ بھی کسی محل سے کم نہ تھا، ہر چیز نفاست سے رکھی گئی تھی۔ وہ دوپٹہ سائڈ پہ رکھتی فریش ہونے واش روم میں بند ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ فریش ہو کے نکلی۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ وہ پانی پینے کی غرض سے کمرے سے نکلی تو سامنے سے آتے سمر سے بے دہانی میں ٹکرا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ اس کو اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ وہ شرٹ کے بغیر تھا، نیچے ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ سمر نے جلدی سے اس کو خود سے الگ کیا۔ دونوں کی سانسیں اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ کیا کرنے آئی تھی تم باہر؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھنے لگا۔ وہ میں پانی پینے آئی تھی، وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بولی۔ سامنے کچن ہے، جگ بھر کے لے جاؤ، اور کھانا بھی پڑا ہے فریج میں، گرم کر کے کھا لو، وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا واپس اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ پیچھے وہ گہری سانسیں خارج کرتی کچن کی جانب بڑھی۔ جلدی سے فریج سے بوتل نکال کر پانی پیا۔ فریج میں پورا بوفے پڑا تھا۔ اتنے قسم کے کھانے دیکھ کر اس کی بھوک جاگ گئی۔
جو بھی تھا، جیسے بھی حالات تھے، وہ بھوکی تو نہیں رہ سکتی تھی۔ پیٹ میں کچھ ڈالتی تو حالات کا مقابلہ کرتی۔ اس نے بریانی ایک پلیٹ میں ڈالی اور اوون میں گرم کر کے کھانے لگی۔ کھانے کے بعد اس نے سب لائٹس آف کی اور کمرے میں آ گئی۔ تھکن کے باعث وہ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اس کی آنکھ صبح 10 بجے کے قریب کھلی۔ وہ اٹھی اور فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے اس کو ایک ملازمہ نظر آئی جو شاید صبح کے وقت آئی تھی۔ السلام علیکم بیگم صاحبہ، آپ کو کچھ چاہیے؟ ناشتہ بنا دوں آپ کے لیے؟ ملازمہ نے احترام سے کہا۔ جی بنا دے ناشتہ، اور سر سمر کہاں ہے؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا۔ بی بی جی وہ تو صبح ہی یونیورسٹی کے لیے نکل گئے تھے۔ میں صبح کے ٹائم آ جاتی ہوں 7 بجے یہاں پر، اور پھر دوپہر کا کھانا بنا کر چلی جاتی ہوں۔ اس نے تفصیل سے بتایا تو وہ اس بات میں سر ہلاتی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئی تھی۔ اس گھر میں سر سمر کے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا کیا؟ ان کے پیرنٹس وغیرہ؟ اس نے ملازمہ سے پوچھا تھا۔ بی بی جی وہ کینیڈا میں رہتے ہیں، ان کا وہاں پر بزنس ہے۔ یہاں پر جو بزنس ہے وہ سر سمر سنبھالتے ہیں۔ اچھا، تو ان کا کوئی بہن بھائی نہیں ہے؟ وہ اکیلے ہیں؟ اس نے پھر سے سوال کیا۔ جی بی بی جی وہ اکلوتے ہیں، ملازمہ کہہ کے جا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ملازمہ اس کے سامنے مزیدار سا ناشتہ رکھ چکی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ پورے مینشن کا جائزہ لینے لگی۔ وہ بہت ہی خوبصورت مینشن تھا۔ 2 منزلوں کا، 4 کمرے، خوبصورت سا اٹالین کچن، اور درمیان میں ایک پیارا سا ٹی وی لاؤنج تھا۔ وہ خود ایک درمیانے طبقے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے بچپن میں ہی اس کی ماں گزر گئی تھی۔ اس کے بعد اس کے بابا نے دوسری شادی کر لی تھی۔ دوسری ماں اس کے ساتھ اچھا نہ سہی تو برا رویہ بھی نہ رکھتی تھی۔ وہ اپنی سوچوں کو چھٹکتے ہوئے سر سمر کے کمرے کی جانب بڑھی۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے قدم اندر بڑھائے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، سمر کی مخصوص خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ کمرہ نفاست کے ساتھ سجا ہوا تھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ کمرہ دیکھ کر اس کو اتنا تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ انتہا کا نفاست پسند انسان ہے۔ بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ پڑی ہوئی اس کی تصویر اس نے اٹھائی۔ بلا شبہ وہ ایک حسین مرد تھا۔ کوئی بھی لڑکی اس پہ اپنا دل ہار سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی یونیورسٹی میں بھی کئی لڑکیوں کا وہ کرش تھا۔ کرش تو وہ اس کا بھی تھا، مگر اس نے کبھی بھی زندگی میں اپنی اوقات سے بڑھ کر اونچے خواب نہیں دیکھے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے معیار کی نہیں تھی۔ وہ دولت اور حسن دونوں میں اس سے آگے تھا، تو وہ بھلا اس کی تمنا کر بھی لیتی تو سوائے نارسائی کے اس کو کچھ حاصل نہیں ہونا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی تصویر لرز کے رہ گئی۔ تم میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ وہ جو گھر پہ اپنی ایک ضروری فائل لینے آیا تھا، اس کو اپنے کمرے میں دیکھ کر سیخ پا ہو گیا۔ وہ سر میں بس کمرہ دیکھنے آئی تھی آپ کا، وہ گھبرا کر بولی۔ وہ صاف اس کی آنکھوں میں ناگواریت محسوس کر سکتی تھی۔ آئندہ میرے کمرے میں کبھی قدم مت رکھنا۔ وہ ٹھنڈے ٹھار لہجے میں اس کو بہت کچھ باور کرا چکا تھا۔ وہ دکھتے دل کے ساتھ خاموشی سے اس کے کمرے سے نکل گئی، اور جب تک وہ گھر سے نہیں گیا وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلی۔ کیا ہوا ہے یار، اتنے پریشان کیوں بیٹھے ہو؟ وہ اسٹاف روم میں سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھا تھا جب سلمان نے آ کر پوچھا۔ سلمان اور وہ دونوں بچپن کے دوست تھے۔ دونوں ہی کھاتے پیتے گھرانے سے تھے۔ پروفیسر شاہ جو ان دونوں کے سینئر تھے، ان کے کہنے پہ ہی وہ دونوں یہاں پر ایز اے پروفیسر جاب کر رہے تھے۔ کچھ نہیں یار، بس ویسے ہی سر میں درد ہو رہا ہے، وہ کن پٹیوں کو مسلتے ہوئے بولا۔ تو یار ہاف لیو لے لو۔ نہیں یار، آج ایک ضروری لیکچر ہے۔ کیا بات ہے سمر، سب ٹھیک ہے نا؟ مجھے کچھ پریشان سے لگ رہے ہو۔ سلمان نے سمر کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا بتاؤں یار، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، کہاں سے شروع کروں؟ وہ جیسے تھک کر بولا۔ کیا بات ہے سمر، آج سے پہلے تمہیں اتنا پریشان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ کھل کر ڈسکس کرو، کیا پریشانی ہے؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ سب کچھ اس کے گوش گزار کر گیا۔ یار اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا، تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ اس ٹائم مجھے فون کرتے، میں آ جاتا، کوئی حل نکال لیتے۔ یار کیسے حل نکالتے؟ وہ گھٹیا پولیس والے پیچھے پڑ گئے تھے ہم دونوں کے، جان ہی نہیں چھوڑ رہے تھے۔ کہتے تھے کہ میڈیا پہ چڑھا دیں گے تم دونوں کی تصویریں، اور میں اپنی ریپوٹیشن خراب نہیں کر سکتا۔ تم جانتے ہو اس معاملے میں کتنا سینسیٹیو ہوں۔ چلو میں تو مرد ہوں، سروائیو کر جاتا، وہ تو لڑکی تھی، اس کا کیا ہوتا؟ بس اسی لیے مجھے ان کی یہ بات ماننی پڑی۔ چلو یار جو بھی ہوا، شاید یہی تمہارے حق میں بہتر ہو، لیکن پلیز اس کے ساتھ روڈ بیہیو مت رکھنا۔ اس بیچاری کی کیا غلطی؟ وہ بھی ساتھ ہی پسی گئی ہے، اس نے سب جان بوجھ کر تو نہیں کیا نا؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو یار، لیکن مجھے اس کو دیکھ کر غصہ آتا ہے بہت زیادہ، دل نہیں کرتا اس کی شکل دیکھنے کو بھی۔ وہ اپنے اندر کی بھڑاس نکال رہا تھا۔ دیکھو یار میری بات سنو، میں تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، تم اس طرح کی نیچر کے نہیں ہو کہ بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچاؤ۔ اب جو بھی ہے
जैसा भी है उसको कबूल करो। और वैसे भी वफा बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसको पर्सनली जानता हूँ। होनहार तलबा है, खूबसूरत भी है हर लिहाज से, एक मशरकी लड़की है। और दूसरी बात, उसकी मदर उसके बचपन में ही वफात पा गई थी। उसको उसकी स्टेप मदर ने पाला है, वो एक ही बहन है, बाकी सब उसके स्टेप सिबलिंग्स हैं। तो प्लीज़ इसलिए यार उसके साथ मोहब्बत से पेश आना। उसकी सारी बात सुनकर समर के दिल को कुछ हुआ। चलो ठीक है यार, फिर बाद में बात करेंगे, मेरे लेक्चर का टाइम हो गया। समर बात बदलता उठ गया। उसके उठते ही सलमान भी अपना एक लेक्चर लेने चल दिया। शाम को 4 बजे के करीब वो घर आया। वफा उसको कहीं नजर नहीं आई थी। वो गाड़ी की चाबी और मोबाइल टेबल पे रखता किचन की जानिब बढ़ा। तभी बेदहानी में वो वफा से टकरा गया, जो भी किचन में खाने की प्लेट रखने के लिए आई थी। क्या मसला है तुम्हारे साथ, हर वक्त टकराती रहती हो? वो बरहम हुआ था। मगर सर, पीछे से आकर तो आप टकराए हैं। मैं तो नहीं टकराई, वो मासूमियत से बोली। तो समर को अपने तल्ख लहजे का एहसास हुआ। खाना खा लिया तुमने? उसने बात बदल दी। जी सर, खा लिया है, वो सर झुकाए बोली। तो वो बगौर उसके चेहरे को देखने लगा। कल के कपड़ों में वो मलबूस थी। अचानक उसके जहन में कुछ क्लिक हुआ। वो कैसे भूल सकता था कि वो अब उसकी जिम्मेदारी थी, उसके निकाह में थी। उसकी हर चीज़ का ख्याल रखना अब उसकी जिम्मेदारी थी। सर, खाना लगा दूं आपके लिए? वो डरते डरते पूछने लगी कि कहीं बेइज्जती ही ना कर दे। हाँ लगा दो, और बाद में मेरे साथ चलना शॉपिंग पे, कुछ खरीद लेना अपने लिए, कल से इन्हीं कपड़ों में हो। नहीं सर शुक्रिया, आपने मुझे इस घर में रखा हुआ है, यही बहुत है। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप रहने दें, इतना तकल्लुफ न करें। इसमें कोई तकल्लुफ की बात नहीं है, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, ये बात मत भूलना। और चुपचाप खाना लगाओ। वो कहकर किचन से निकल गया तो वो लब काटती प्लेट में खाना निकालने लगी, जो मुलाजमा बनाकर गई थी। उसने खाना लाकर डाइनिंग टेबल पे रख दिया, मगर वो अभी तक नहीं आया था। वो पास ही रखी दूसरी कुर्सी पर बैठ गई। तभी वो टॉवल से बालों को खुश करता हुआ दिखाई दिया। उसने गहरी निगाहों से उसकी जानिब देखा। बिलाशुबा वो बहुत हैंडसम लग रहा था, ब्लैक ट्राउज़र शर्ट में। वो किसी रियासत का शहजादा ही लग रहा था। उसका दिल बुरी तरह धड़का। ऐसे क्या देख रही हो, जाओ उठो, रेडी हो जाओ, मैं खाना खा लूँ तब तक। जी ठीक है सर। वो खामोशी से उठ गई तो वो सर छटकता खाना खाने लगा, जबकि वो उसके बदलते रवैये पे हैरत ज़दा होती। कमरे में बंद हो गई थी। हेलो मॉम, कैसी हैं? वो वीडियो कॉल पे अपनी मॉम से बात कर रहा था। वफा कमरे में बैठी उनकी गुफ्तगू बआसानी सुन सकती थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ तुम कैसे हो? मैं भी बिल्कुल फिट, वो हशाश बशाश लहजे में बोल रहा था। बेटा, हम पाकिस्तान आ रहे हैं। मैंने और तुम्हारे बाबा ने अब तुम्हारी शादी करने का फैसला किया है। बहुत रह लिया अकेले। वो अचानक बोली तो समर और वफा का दिल एक साथ धड़का था। पर मामा, यूँ अचानक? उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। बेटा, यूँ अचानक नहीं, हम कब से तुम्हारे बारे में सोच रहे थे। अकेले रहते हो पाकिस्तान में, अकेले रहकर तो इंसान पागल हो जाता है। 27 साल के हो गए हो, अब शादी नहीं करोगे तो जब बूढ़े हो जाओगे तब शादी करोगे। और बस छोड़ दो ये प्रोफेसर की जॉब, किस चीज़ की कमी है तुम्हें? मामा, ये मैं शौक से कर रहा हूँ, किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से नहीं। ठीक है बेटा, अपने शौक पूरे करते रहो, लेकिन हमारा भी शौक पूरा करो। अब हमारा भी दिल करता है तुम्हारे बच्चों को देखने का, अपनी गोद में अपनी पोती पोते को खिलाने का। उनकी आखिरी बात सुनकर वफा के हाथ पैर फूल गए, जबकि समर ठंडी सांसें भर के रह गया। मम्मा, मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप तहम्मुल से सुनिएगा। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है? मामा, मैंने शादी कर ली है। उसने गहरी सांस खारिज करके हकीकत से पर्दा उठाया। वफा का दिल धक से रह गया। उसकी बात पे कुछ पल तो आफिया बेगम साकित हुई और फिर खिलखिलाकर हंस दी। तुम सच कह रहे हो, तुमने शादी कर ली? दिखाओ वो लड़की कौन है, कहाँ है मेरी बहू? वो तो जैसे पहले से तैयार बैठी थी। मामा, मेरे साथ ही है, हमने सादगी से निकाह कर लिया था। तुम इतने बड़े हो गए हो कि माँ बाप को बताए बगैर निकाह कर लिया। आफिया बेगम थोड़ा सा खफा हुई। मामा, हालात ही ऐसे पैदा हो गए थे, वरना ऐसा हो सकता है कि आपको बताए बगैर मैं निकाह करता? चलो ठीक है, जो भी हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन तुमने शादी तो कर ली, मैं इसी में खुश हूँ। अब हम अच्छे से वलीमा करेंगे और सब लोगों को तुम्हारी शादी का बता देंगे। जी ठीक है मामा, जैसे आपकी मर्जी। अंदर बैठी वफा सुन रह गई। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी आसानी से समर ने अपनी फैमिली को उसके बारे में बता दिया। वो तो सोच रही थी कि वो उसको डाइवोर्स दे देगा, मगर यहाँ तो कहानी ही कुछ और थी। उसका दिल बहुत खुश फहम हो गया था। दिल ने क्या कुछ उसके लिए सोच लिया था, जिसको न जाने कितने अरसे से वो दिल में रखे हुए थी। बेटा, मुझे मेरी बहू से तो मिलवाओ। तभी आफिया बेगम की आवाज़ उभरी। जी मामा, मैं अभी उसको बुलाकर लाता हूँ, कमरे में होगी। तभी वो उसके कमरे की जानिब बढ़ा तो वो जल्दी से सोने की एक्टिंग करते हुए लेट गई।
وہ دروازہ نوک کر کے اندر آیا۔ وفا اٹھو۔ وہ اس کی آواز پہ ایک دم سے اٹھی۔ جی سر، کیا ہوا؟ میرے ساتھ چلو، میری ماما کی ویڈیو کال آئی ہے، وہ تم سے ملنا چاہتی ہیں، اور بالکل نارمل بیہیو کرنا، لگنا نہیں چاہیے کہ ہماری زبردستی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس کو سمجھاتا ہوا کیمرے کے سامنے لے آیا۔ السلام علیکم آنٹی، اس نے احترام سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے میری بیٹی، وہ محبت سے بولی تو وہ شرما سی گئی۔ ان کو بھی وفا کا معصوم سا چہرہ بہت پسند آیا، جو بالکل مشرقی لگ رہی تھی۔ سر پہ دوپٹہ لیے انہیں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ سمر، میری بہو تو بہت پیاری ہے، بالکل چاند سورج کی جوڑی لگ رہی ہے۔ وہ ان دونوں کی بلائیں لیتی نہیں تھک رہی تھی تو وہ ہولے سے مسکرا دیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد رابطہ منقطع ہو گیا۔ سر، آپ نے سچ کیوں نہیں بتایا اپنی موم کو؟ اس نے محتاط سے لہجے میں پوچھا تھا کہ کہیں اس کو برا نہ لگ جائے۔ کیا بتاتا اپنی موم کو؟ بتاؤ، اور ویسے بھی جیسے بھی نکاح ہوا اب تم میری بیوی ہو اور تمہاری عزت کرنا اور کروانا میرا فرض ہے۔ اگر انہیں یہ سب بتا دیتا تو جس طرح وہ تم سے اب پیار سے پیش آ رہی ہیں شاید ویسے نہ آتی، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری عزت پہ کیچڑ اچھالے، اور پھر وہ چاہے میرے ماں باپ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ عام سے لہجے میں بولتا ہوا اس کو حیرت زدہ کر گیا۔ اور ایک بات اور، اب تم میرے کمرے میں رہو گی، اس کمرے میں نہیں، کیونکہ کسی بھی دن موم ڈیڈ آ سکتے ہیں۔ وہ کبھی بھی مجھے بتا کر نہیں آتے، اچانک سے آ کر سرپرائز دیتے ہیں، اس لیے اپنا سارا سامان میرے روم میں شفٹ کرو، اور آج سے تم وہیں پہ رہو گی۔ وہ حکم صادر کرتا اٹھ کر چلا گیا، جبکہ وہ سن سی بیٹھی رہ گئی۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرے۔ خیر جو بھی تھا، مگر اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ آگے جو بھی ہوگا اس سے بہتر ہوگا۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اس کو سمر کے روم میں شفٹ ہوئے۔ وہ دونوں ایک ہی بیڈ پہ سوتے تھے، لیکن درمیان میں تکیہ رکھ لیتے۔ سمر کو وفا کی طرف سے تو کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر اصل مسئلہ اس کے اپنے دل کا تھا۔ وہ اس کی دسترس میں تھی، اس کی بیوی تھی۔ اس کا دل اور اس کی طرف مچلنے لگا تھا۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، وہ دل ہی دل میں اسے چاہنے لگا تھا، اور اس کی حقیقت جاننے کے بعد تو وہ بالکل ہی اس کے ساتھ بدل گیا تھا۔ جانتا تھا وہ بھی حالات کی ماری تھی، اور وہ اسے مزید تکلیف دے کر گنہگار نہیں بن سکتا تھا۔ سر، وہ واش روم کے نلز میں پانی نہیں آ رہا۔ وہ لیپ ٹاپ پہ اپنا کام کر رہا تھا جب وفا نے آ کر کہا۔ کیا مطلب؟ کیوں نہیں آ رہا؟ ابھی تو میں بات لے کر نکلا تھا، تب تو آ رہا تھا۔ پتہ نہیں سر، میں ابھی بات لینے گئی تھی تو کسی بھی نل میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ اس کی بات سن کر وہ لیپ ٹاپ سائڈ پہ رکھتا اٹھا۔ اس نے واش روم میں جا کر چیک کیا تو کسی نل میں پانی نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اس نے ایک نل کو گھمایا تو سارے نلز میں چھن سے پانی آ گیا، اور وہ جو اس کے پیچھے ہی واش روم میں آئی تھی پوری طرح بھیگ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ سلپ ہو کر گرتی، وہ اس کو اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی، اس کے سارے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپک کر، اس کے سارے نشیب و فراز واضح کر کے، جبکہ وہ اس کو اس طرح شرمندہ ہوتے دیکھ کر نگاہیں پھیر گیا۔ بے وقوف لڑکی، تم نے یہ والا نل بند کر دیا تھا، اسی کے تھرو سارے نلز میں پانی آتا ہے، اگر یہ بند کر دیں تو پھر کسی بھی نل میں پانی نہیں آتا۔ اس نے اس کو سائڈ پہ کرتے سارے نلز بند کیے۔ وہ شرمندہ ہوتے باہر جانے لگی جب اس نے اس کا بازو پکڑا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بات لے لو، اب ایسے میں ہی روم میں جاؤ گی؟ میں بس نکل رہا ہوں، وہ کہہ کر جلدی سے نکل گیا تو وہ اپنی دھڑکنوں کو سنبھالتی واش روم میں بند ہو گئی۔ اس کا دل بری طرح اس کی قربت کو محسوس کر کے دھڑک رہا تھا۔ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب وفا کو فون پہ مصروف دیکھا۔ تم سارا دن گھر پہ کیا کرتی ہو؟ اس نے اچانک سوال کیا تو اس نے فون سے نظریں اٹھائیں۔ کچھ نہیں سر، فارغ ہوتی ہوں یا تھوڑا بہت ملازمہ کے ساتھ کام کروا دیتی ہوں۔ تم ایسے کرو، دوبارہ سے یونیورسٹی جانا شروع کر دو، روز میرے ساتھ آیا کرو گی اور میرے ساتھ ہی جایا کرو گی۔ اس طرح فارغ بیٹھ کے تم اپنا آپ ضائع کر رہی ہو۔ وہ جو کافی دنوں سے سمر سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچ رہی تھی، مگر ڈرتی تھی کہ کہیں وہ برا ہی نہ مان جائے۔ اس کے منہ سے یہی بات سن کر اس کا دل اندر سے خوش ہو گیا۔ جی سر، میں بھی سوچ رہی تھی کافی دنوں سے، مگر اس لیے نہیں کہا کہ کہیں آپ مائنڈ نہ کر جائیں۔ نہیں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گا۔ تم کل سے یونیورسٹی جانا سٹارٹ کرو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتا دینا، ٹھیک ہے؟ باقی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم اپنی پڑھائی چھوڑ کے بیٹھ جاؤ۔ وہ نرم سے لہجے میں کہتا ہوا اس کو بہت بھلا لگا۔ اس کو وہ کوئی فرشتہ ہی معلوم ہونے لگا تھا جو اس کی زندگی میں آ گیا تھا، اس کا چارہ گر، اس کے ہر کام سیدھے کرنے والا۔ اس کو لگا تھا کہ اس کی زندگی میں جتنی بھی محرومیاں تھیں، اس کے بدلے میں اس کو اس قدر خوبصورت دل والے انسان کو عطا کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں اتنا کھوئی تھی کہ اس کو معلوم ہی نہ ہوا کہ وہ تیار ہو کر آفس جا چکا تھا۔ جبکہ وہ خوش ہوتی اپنی دوست کو کال کرتی، اس سے نوٹس منگوانے لگی۔ تم سر سمر کے ساتھ آئی ہو؟ وہ جیسے ہی کلاس میں داخل ہوئی تو لڑکیوں کا ایک ٹولہ اس کے پیچھے پڑ گیا۔ وہ سر تھام کے رہ گئی، جانتی تھی جب تک ان کو کوئی ٹکا سا جواب نہ دے دیا
تو وہ لوگ اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ ہاں، ان کے ساتھ آئی ہوں۔ کیوں؟ کوئی مسئلہ ہے؟ اس نے سب کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ اگر وہ ان کے سوالوں سے دب جاتی تو وہ اسے اور دبانے کی کوشش کرتی، اس لیے اس نے پورے اعتمادی سے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، نہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں یار، لیکن تم اس طرح سے سر سمر کے ساتھ یونیورسٹی آ رہی ہو، خیر ہے، کچھ لگتے ہیں کیا تمہارے؟ ایک لڑکی نے اینڈ پہ تیکھا سا سوال کیا۔ وفا کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی۔ وہ جانتی تھی اس بات میں کتنے پوشیدہ سوال تھے۔ ہاں، لگتے ہیں میرے۔ کوئی مسئلہ ہے تم لوگوں کو؟ کیا لگتے ہیں تمہارے؟ ہمیں بھی بتاؤ نا۔ پھر سے ایک لڑکی بول پڑی۔ شوہر ہیں وہ میرے، ہماری شادی ہو چکی ہے۔ اس نے اچانک سب کے سروں پہ بم پھوڑا۔ سب حیرت زدہ رہ گئی۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سر نے اس سے شادی کر لی تھی، جبکہ وہ تو بہت سخت مزاج اور اکڑو قسم کے تھے، کسی بھی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے۔ کیا سر سمر اور تم دونوں کی شادی ہو گئی؟ مگر کیسے؟ میں تم لوگوں کو جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ تم لوگوں نے پوچھا تھا نا وہ میرا کیا لگتا ہے، تو بتا دیا کہ میرا شوہر ہے۔ اس سے آگے مجھ سے اور کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ ان کو ٹکا سا جواب دیتی اپنی سیٹ پر بیٹھ چکی تھی، جبکہ وہ برے برے منہ بناتی اپنی سیٹوں پہ جا چکی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں سمر کا لیکچر شروع ہونے والا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارے اور وفا کے بارے میں پوری یونیورسٹی میں باتیں ہو رہی ہیں۔ وہ بھی اسٹاف روم میں آ کر بیٹھا ہی تھا جب سلمان بھی اس کے پاس آ گیا۔ ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن خیر مجھے ان سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یار تم ایک دفعہ سب کو بتا کیوں نہیں دیتے کہ تم دونوں کی شادی ہو چکی ہے؟ اس طرح تو لوگ تم لوگوں کے کردار پہ کیچڑ اچھالیں گے۔ وہ روز تمہارے ساتھ آئے گی جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا تم دونوں کے لیے۔ سلمان نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے کہا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو یار، لیکن وفا نے اس بارے میں کلاس کی لڑکیوں کو بتا دیا ہے، ہمارے نکاح کے بارے میں۔ وہ تحمل سے بولا۔ کیا مطلب؟ سب کچھ بتا دیا کہ کیسے تم دونوں کا نکاح ہوا؟ سلمان کو حیرت ہوئی۔ نہیں یار، یہ نہیں بتایا۔ اس نے صرف یہ کہا ہے کہ ہم دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ میں نے اس کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ اگر میرے بارے میں تم سے کوئی بھی پوچھے تو صاف بتا دینا کہ میری اور تمہاری شادی ہو چکی ہے۔ کوئی بھی بات اپنے اور میرے کردار پہ برداشت مت کرنا۔ وہ سب کچھ پہلے سے طے کر کے آیا تھا۔ یہ سوچ کر سلمان کو خوشی ہوئی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی باتوں نے سمر کے دل پہ اثر کیا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی ہے سمر کہ تمہارا دل بدل گیا ہے اس لڑکی کے لیے، جس طرح پہلے دن تم اس کا ذکر کر رہے تھے۔ مجھے ڈر تھا کہ تم پتہ نہیں اس کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھو گے، لیکن اب اس کے ساتھ تمہارا اس قدر بدلا ہوا رویہ دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا محبت سے بولا تو وہ ہولے سے مسکرا دیا۔ جانتا تھا کہ وہ چہرہ اس کے دل و دماغ میں رچ بس گیا تھا۔ اب وہ اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اچھا، تیرے لیے ایک اور گڈ نیوز ہے، تجھے جان کر خوشی ہوگی۔ سلمان اچانک پرجوش ہوا۔ اچھا، وہ کیا یار؟ میری نیکسٹ منتھ انگیجمنٹ ہے، تم نے اور وفا بھابی نے ضرور آنا ہے۔ اس نے کہا تو سمر کے گلے لگ گیا۔ بہت بہت مبارک ہو یار، انشاءاللہ میں اور وفا ضرور آئیں گے، وہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ آج عافیہ بیگم اور صدیق صاحب دونوں پاکستان آ رہے تھے۔ ان دونوں نے آج یونیورسٹی کی چھٹی لے رکھی تھی۔ وہ کھانا وغیرہ بنانے میں مگن تھی اور سمر ان کو پک کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہنچ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں لینڈ کروزر مینشن کے اندر داخل ہوتے دکھائی دی۔ وفا جلدی سے دوپٹہ سیٹ کرتی باہر کو نکل آئی جہاں وہ سب گاڑی سے نکل رہے تھے۔ وہ آگے بڑھ کر عافیہ بیگم کے گلے لگی۔ جیتی رہو بیٹا، جیتی رہو۔ عافیہ بیگم اور صدیق صاحب دونوں بہت محبت سے اس سے ملے۔ وہ گلابی رنگ کی فراک پہنے کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی۔ تینوں اس کے معصوم حسن کو دیکھ کے رہ گئے۔ سمر کی تو اس پر سے نگاہیں ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ اس کی نگاہوں سے پزل ہوتی جلدی سے سب کے لیے کھانا لگا چکی تھی۔ واہ کیا ذائقہ ہے کھانے کا! ایسا کھانا 2 سال بعد نصیب ہوا ہے، ورنہ کینیڈا میں تو پھیکا کھانا کھا کھا کر طبیعت بیزار ہو گئی تھی۔ صدیق صاحب تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ عافیہ بیگم نے بھی جی بھر کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا۔ چلو بیٹا اب تم دونوں اپنے کمرے میں جاؤ، تھک گئے ہوگے، کل ملاقات ہوتی ہے۔ صدیق صاحب چائے پی کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ دونوں اس بات میں سر ہلاتے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ وہ فریش ہو کر نکلا تو وہ درمیان میں تکیے رکھے لیٹ چکی تھی۔ وہ اپنے جذبات پہ بند باندھتا سائڈ پہ آ کر لیٹ گیا۔ ابھی ان کو لیٹے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ کمرے میں گھپ اندھیرا چھا گیا۔ پوری کالونی میں شارٹ سرکٹ ہو گیا تھا۔ سر وہ گھبرا کے اس کے قریب آئی تھی۔ اندھیرے سے وہ بچپن سے خوف کھاتی تھی۔ کچھ نہیں ہوتا وفا، بھی لائٹ آ جائے گی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے بولا۔ وہ اس کے اور قریب ہو گئی۔ وہ جو پہلے ہی ضبط کیے بیٹھا تھا اسے کھینچ کے خود سے لگا لیا۔ وہ اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ اس کی قربت کو محسوس ہی نہ کر سکی۔ اچانک اس کو اپنی گردن پہ سمر کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ بدک کے پیچھے ہوئی۔ سر یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کام کے رہ گئی۔ مجھے حق ہے وفا، وہ کہتے ساتھ اس کے لبوں پہ جھک گیا۔ اور پھر جب تک لائٹ نہیں آئی وفا اس کی شدتوں سے رہائی نہ پا سکی۔ وہ روتی بلکتی اس کی باہوں میں آج ٹوٹ کے بکھری تھی۔ وہ دھڑلے سے اپنی چھاپ اس پہ چھوڑتا چلا گیا۔
सुबह फजर के टाइम उसकी आंख खुली। वो खुद को समर की शर्ट में देखकर शर्म से सुर्ख पड़ी। खुद को उसके हिसार से आज़ाद करती वो वॉशरूम में बंद हो गई। जल्दी से नमाज अदा करके वो कमरे से निकल गई। वो उसका सामना करने से घबरा रही थी। रात की उसकी शिद्दतों का सोचकर वो बार बार सुर्ख पड़ रही थी। उसकी गर्दन और बदन पे जा बजा उसकी मोहब्बत की मोहरें सब थीं। वो दिल को संभालती नाश्ता तैयार करने लगी। तब तक आफिया बेगम और सदीक साहब नीचे आ चुके थे। जाओ बेटा, समर को भी बुला कर ला, आफिया बेगम ने कहा तो वो धड़कते दिल के साथ उसको उठाने चल दी। वो पहले ही उठ के बात लेके टावल में खड़ा अपने कपड़े निकाल रहा था। वो अंदर आई तो उसको इस हालत में देखकर शर्म से लाल होती वापस जाने लगी। जब समर ने जल्दी से उसको खींच के खुद से लगा लिया। कहाँ जा रही हो? वो उसके कान के पास आकर बोला। वो सर नाश्ता, वो हकलाते हुए बोली। पहले समर कहो, ये सर क्या होता है? वो गंभीर लहजे में बोलता उसके 14 तबक रोशन कर गया। नहीं, मैं आपका नाम नहीं ले सकती। क्यों नहीं ले सकती? बोलो मेरा नाम। उसने खींचकर उसका रुख अपनी जानिब मोड़ा। वो शर्म से लाल टमाटर हो चुकी थी। दोनों को एक दूसरे की कुर्बत मदहोश कर रही थी। बोलो जल्दी, वरना नीचे नहीं जाने दूंगा। वो बुरी तरह फंसी थी। समर। वो होले से उसका नाम पुकारती उसका हिसार तोड़कर भाग निकली। पीछे वो उसकी स्पीड देखकर कहकहा लगा के रह गया। जानता था उसकी कल रात की बेबाकियों की वजह से वो आज उसके सामने आने से कतरा रही थी। बेटा, एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। आफिया बेगम नाश्ते की टेबल पे वफा से मुखातिब हुई। जी आंटी, क्यों नहीं, आप बिला झिझक पूछिए। वो एहतराम से बोली। बेटा, क्या आपके समर से निकाह पे आपके घर वाले राजी थे? वो अनजाने में उसकी दुखती रग पे हाथ रख गई थी। उसकी आंखों में कर्ब सा आके ठहर गया। समर उसकी आंखों में ठहरा कर्ब समझ गया। मोम इसकी स्टेप मदर है, उन्होंने उसको पाला है। इसकी फैमिली हम दोनों के रिश्ते पे राजी नहीं थी। वो अपनी मर्जी से उसकी शादी करवाना चाहते थे, मगर हम दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे, इसलिए हमने निकाह कर लिया। वो बहुत आराम से सब कुछ अपने माँ बाप पे वाजे कर गया। वो उसके झूठ पे उसको देखती रह गई, जो सिर्फ उसकी इज्जत की खातिर बोला गया था। सॉरी बेटा, मुझे नहीं पता था कि आपकी स्टेप मदर ने आपको पाला है। आफिया बेगम ने दुख का इजहार किया था। उसकी आंखों में नमी आ गई। बेटा, आज से तुम हमारी बेटी हो, जिन मर्जी हालात में शादी हुई हो, मगर अब से तुम इस घर की बहू हो। हम तकियानुसी ख्यालात वाले माँ बाप नहीं, जो ज़बरदस्ती अपनी मर्जी अपनी औलाद पे मुसल्लत करने की कोशिश करें। सदीक साहब ने उसके सर पे प्यार देते हुए मोहब्बत से कहा तो वो नम आंखों से मुस्कुरा दी। वो थी ही ऐसी, कोई भी उसके बारे में मनफी सोच रख ही नहीं सकता था। आज सलमान की मंगनी थी। सुबह ही समर उसको बता गया था। वो सब इनवाइटेड थे। शाम में वो सब तैयार हो गए। उसने महरून कलर की साड़ी के साथ लाइट सा मेकअप किया था, जो बहुत प्यारा लग रहा था। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो उसको देखकर मस्मराइज हो गया। वो हर रूप में हसीन लगती थी। न जाने इतना रूप वो कहाँ से लाती थी। अस्सलामुअलैकुम। वो उसको देखकर उठ खड़ी हुई। वो कदम कदम चलता उसके पास आया। बहुत हसीन लग रही हो, और कितना दीवाना करोगी मुझे। वो उसके कान की लो को लबों में दबाते बोला। वो जी जान से काम गई। मैं आंटी को बुला कर लाती हूँ, देर हो रही है। वो उसकी कुर्बत से घबराते हुए बोली। नीचे वो तैयार है। वो उसके पल्लू को गिराता उस पर झुक चुका था, जबकि वो उस अचानक हमले पर बौखला गई। कुछ देर के बाद उसने अपनी मर्जी से उसको रिहाई दी। बहुत बुरे हैं आप। अपने मेकअप की बिगड़ी हालत देखकर वो मुंह बसोर के रह गई, तो वो खिलखिलाकर हंस दिया। अभी तो रहम किया है, रात को यहीं से कंटिन्यू करूंगा। वो एक आंख विंग करते बोला। वॉशरूम में बंद हो गया, जबकि वो उसको दिल में सलावातें सुनवाती फिर से तैयार होने लगी। मंगनी की तकरीब में फारूक साहब भी मदऊ थे। बाप को देखकर वफाब बेकरारी से उनकी जानिब बढ़ी, जबकि वो बेटी को देखकर मुंह फेर गए। सलमान ये सब देख चुका था। वो फारूक साहब से बाद में बात करने का सोचकर तकरीब में मशगूल हो गया। मंगनी की तकरीब अच्छे से अंजाम पा गई। वहाँ सबने समर और वफा की जोड़ी को सराहा था। रात के 12 बजे वो सब घर वापस आए। वो काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए ऐसे ही आते सो गई। वो कमरे में आया तो उसको उसी कपड़ों में सोता देखकर उसके ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ के उसको गले लगाता सो गया। वो भी काफ़ी थक चुका था। सुबह यूनिवर्सिटी जाना था। बेटा, अब तुम दोनों का वलीमा कर देना चाहिए। सलमान की मंगनी पे भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे तुम दोनों के बारे में। सदीक साहब ने नाश्ते की टेबल पे समर को मुखातिब करते हुए कहा। जी डैड, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। उसने इस बात में सर हिला दिया था, और फिर दोनों जल्दी से नाश्ता करने के बाद यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। चलो जाओ और अपना ध्यान रखना। वो उसको ड्रॉप करते बोला। जी ठीक है। वो उतरकर यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गई। वो भी गाड़ी पार करता उसके पीछे ही हो लिया। वो अपने ध्यान में चल रही थी जब उसको पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो फरजाद था, उसका क्लास फेलो। जब से उसको समर और उसके निकाह की बात पता चली थी, तो तब से उसके तन बदन में आग लगी थी, क्योंकि वो वफा को पसंद करता था। हेलो, कैसे हो फरजाद? वो हशाश पेशाश सी बोली, जबकि दूर से उन दोनों को आपस में गुफ्तगू करते देखकर समर जब्त से मुट्ठियां भेज के रह गया।
میں نے سنا ہے کہ تم نے اور سر سمر نے شادی کر لی ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا ہے تم نے، ہم نے شادی کر لی ہے، وفا نے پر اعتمادی کے ساتھ جواب دیا۔ جانتی تھی کہ وہ یہ بات ضرور پوچھے گا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ اس کو پسند کرتا تھا، جبکہ اس کے دل میں اس کے لیے ایسے کوئی بھی جذبات نہیں تھے۔ وفا، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے ایک استاد کے ساتھ شادی کر لی؟ کیا باقی لڑکے مر گئے تھے جو اپنی عمر سے 6-7 سال بڑے مرد کے ساتھ شادی کر لی؟ اس کے منہ سے زہر نکل رہا تھا۔ وفا کا ایک دم پارا ہائی ہوا۔ اپنی حد میں رہو فرجاد، میں جس سے مرضی شادی کروں، تم ہوتے کون ہو مجھے بولنے والے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو وفا؟ تم بھول گئی ہو کیا؟ تم نے میری آنکھوں میں نہیں دیکھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں؟ تو میں کیا کروں؟ تم مجھے پسند کرتے ہو تو میں تمہیں پسند نہیں کرتی۔ میں جسے پسند کرتی تھی اس سے میں نے شادی کر لی، اس لیے بہتر ہے مجھ سے دور رہو، ورنہ سر سمر کو تو تم جانتے ہو کہ وہ تمہارا کیا حال کریں گے۔ وہ کہہ کر پیر پٹکتی وہاں سے غائب ہو چکی تھی، جبکہ وہ اندر سے کلس کے رہ گیا۔ ان دونوں کی چھپ کے گفتگو سنتے سمر کے چہرے پہ وفا کے منہ توڑ جوابوں سے مسکراہٹ آ گئی۔ وہ خود بھی وفا کے دل کا حال جاننا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کیا جذبات رکھتی ہے، اور حقیقت جان کے وہ سرشار ہو گیا۔ ان کے ولیمے کی گھر میں تیاریاں چل رہی تھیں۔ وہ دونوں جا کر اپنی پسند کی شاپنگ کر کے آئے تھے۔ شام میں تقریب تھی، بیوٹیشن اس کو تیار کرنے آ چکی تھی۔ سی گرین کلر کی میکسی میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ سمر بھی تیار ہو چکا تھا۔ چلو بیٹا، دیر ہو رہی ہے، مہمان حال میں آنا شروع ہو گئے ہیں۔ عافیہ بیگم تیار ہو کر سمر کے پاس آئیں۔ جی ماما، آپ اور ڈیڈ نکلے، میں وفا کو لے کر آتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے۔ صدیق صاحب اور عافیہ بیگم نکل گئے تھے۔ وفا بھی تیار ہو چکی تھی۔ وہ نوک کر کے اندر آیا اور پھر اس کو دیکھتا رہ گیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ وہ اس کی نگاہوں سے خائف ہوتے بولی۔ بہت حسین لگ رہی ہو، وہ کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام گیا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ دونوں ہی حسین لگ رہے تھے۔ آدھے گھنٹے میں وہ ہال میں پہنچ چکے تھے۔ ہال کھچا کھچ مہمانوں سے بھرا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تصاویر لینے کا سیشن شروع ہو گیا۔ دونوں مسکرا کر پکس بنوا رہے تھے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ سلمان اور فاروق صاحب سامنے سے آتے دکھائی دیے۔ وہ دونوں ان کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ بابا، وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ چکی تھی۔ فاروق صاحب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ وہ اس کے سر پہ پیار دیتے بول رہے تھے۔ ٹھیک ہوں بابا، آپ کو بہت یاد کیا میں نے۔ وہ غم و خوشی کی کیفیت میں تھی۔ بیٹی سے ملنے کے بعد فاروق صاحب سمر، صدیق صاحب اور عافیہ بیگم سے بھی ملے، جنہوں نے ان کی بیٹی کو اتنا مان اور اتنی عزت دی تھی جو وہ بھی نہ دے سکے۔ یہ سب تم نے کیا؟ سلمان سمر کے پاس آ کر بیٹھا تو اس نے پوچھا۔ سلمان نے فرضی کالر جھاڑا تو وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ اس نے سچ میں دوست ہونے کا فرض ادا کیا تھا۔ وہ فاروق صاحب کو ساری سچائی سے آگاہ کر کے منا کر لایا تھا، اور ایسے ہی کھانے کے بعد ولیمے کی تقریب بخوبی نبٹ گئی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ ارے کیوں اتار رہی ہو بیگم؟ ابھی تو تعریف بھی نہیں کی ٹھیک سے، دیکھا بھی نہیں آپ کو۔ وہ واش روم سے نکلا تو اس کو سب کچھ اتارتے دیکھ کر بولا۔ میں تھک گئی ہوں سمر۔ وہ روحان سی ہوئی۔ وہ گہری نظروں سے اس کے دلکش سراپے کو دیکھنے لگا۔ ابھی آپ کی تھکن اتارتا ہوں بیگم، وہ کہہ کر اس کو باہوں میں اٹھا کر بیڈ پہ لے آیا۔ وہ دل کی دھڑکن سنبھالتی اس کو تھام گئی۔ آج پھر سے اس کی شدتیں سہنی تھی اس کو۔ وہ اس کا رخ موڑ کر اس کی میکسی کی زپ کھول گیا۔ لائٹ وہ پہلے ہی آف کر چکا تھا۔ آج ان کی سب سے خوبصورت رات تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو اپنا سب کچھ مان چکے تھے۔ اس بار وفا نے بھی اس کی دیوانگی میں اس کا ساتھ دیا۔ وہ اس کا انوکھا روپ دیکھتا اس پہ نثار ہوتا اس کو خود میں بھیج گیا۔ وفا فاروق عشق ہے سمر صدیق علی کا، وہ اس کے کانوں کے پاس آ کر بولتا اس کو سرشار کر گیا۔ یہ پہلا اظہار تھا جو سمر نے اس سے کیا تھا۔ وہ نم آنکھوں سے اس کو دیکھتی گلے لگا گئی۔ سمر صدیق علی وفا فاروق کے لیے خدا کی طرف سے دیا گیا ایک انمول تحفہ تھا۔ والسلام۔